جی ایک پولیس نوجوان اسماعیل خان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اسی طرح ایک اور ہمارے پولیس جوان گوہر زمان کی ویڈیو بھی وائرل ہے، جو لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر رہے تھے۔ اب میں جس مقام پہ موجود ہوں، یہاں پہ بلاسٹنگ کر کے سڑک 4x4 کے لیے بحال کر دی گئی، لیکن یہ جو جگہ ہے یہ اونچی پہاڑی ہے، ایک بڑی چٹان ہے۔ یہاں سے ہم نے ابھی چڑھنے کی کوشش کی لیکن ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو متاثرین بحرین سے یا مدین سے اپنے گھر کے لیے سودا سلف لے کے آتے تھے، ان کے پاس راشن ہوتا تھا، کیونکہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں بلکہ پورے کالام، اتروڑ اور گجر گبرال تک راشن کی قلت تھی۔ تو اس دوران یہ پولیس نوجوان ان بزرگوں اور بچوں کو کندھا دے کے یہاں سے لے جا رہے تھے، اور اس مقام پہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں SI اسماعیل خان۔ گوہر صاحب کو ہم نے انٹرویو دینے کے لیے بار بار اصرار کیا لیکن وہ انٹرویو نہیں دے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس علاقے میں سیلاب آیا تو سیلاب سے پہلے بھی میں ادھر موجود تھا، اور سیلاب کے بعد اور سیلاب کے دوران بھی ادھر ہی رہا، اور سیلاب کے بعد بھی۔ تو ادھر سیلاب میں زیادہ تر گھر وغیرہ دریا برد ہو گئی، لوگ بے سر و سامان رہ گئے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے سارے دشوار گزار علاقے اور پہاڑی علاقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب بارشوں کا سلسلہ تھم گیا اور سیلابوں نے رابطہ پل اور سڑکیں بہا کے لے گیا، تو لوگوں کے ساتھ راشن، ادویات، خوراک، سب چیزوں کی بہت سخت کمی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مصیبت کے اس گڑھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے افسران صاحبان سے نوازا ہے کہ DIG صاحب، DPO صاحب سوات، ہمارا DSP صاحب مدین سرکل، SHO صاحب بحرین، اور خصوصاً RI صاحب ہمارے سوات پولیس لائن کا، وہ سنکڑے جوانوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ادھر اپنے کندھوں سامان لاد کر بھی ادھر لاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے، میرے جوان ہے گور زمان صاحب میرے ساتھ، اور نوجوان جو ہے اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر ہم نے دل لگن کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مدد کی، ان کو اس خطرناک جگہ میں مدد کی۔ سب سے پہلے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو لوگ بڑی مشکل سے اس پہاڑ سے نیچے آتے تھے، اور واپس تقریباً 35 کلومیٹر پیدل بحرین سے سودا وغیرہ، راشن وغیرہ لا کر پھر اسی طرح یہ رسی وغیرہ پر چڑھتے تھے۔ تو بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا تھا، چونکہ سیاحت کا علاقہ تھا، بہت سارے مہمان بھی ادھر پھنسے ہوئے تھے، ملک اور غیر ملکی سیاحی لوگ ادھر پھنس چکے تھے، تو وہ بھی پیدل آ رہے تھے اس راستے پر۔ تو جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر میں نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنی اس قوم اور اس لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور جان کی بازی لگا کر جتنا ہم سے ہو سکے ان کے ساتھ ہم مدد کریں گے، ان لوگوں کا خدمت کریں گے۔ اور ایک دن ہمارا DI صاحب خود بھی ادھر آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار ہے، تو آپ اس کا کوئی متبادل بندوبست ڈھونڈ لیں۔ تو پھر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ادھر کا ایک سماجی ورکر ہے، وہ بھی میرے ساتھ ملا، اثریت کا ظفر خان نام ہے، تو ہم نے اس ایریا میں بلاسٹنگ کی، اور ادھر ایک دن سارا دن بلاسٹنگ کیا ادھر سے، اور ادھر تھوڑا سا راستہ بنایا، تو پھر بھی مشکل تھا کیونکہ نیچے دریا تھا اور اوپر سے لوگ گرنے کا خطرہ تھا۔ تو پھر میں نے اور میری ٹیم نے مل کر ادھر ایک رسی لگائی، ادھر تک اسی جگہ تک ادھر سے ایک رسی لگائی، جو ان کی مدد سے ان کا سہارا لے کر لوگ پھر یہاں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ میں نے خود سیلاب کے دوران میں ادھر ہی تھا، اور سارے منظر میں نے دیکھا، کیونکہ رات کو سیلاب میں اضافہ ہوا اور لوگ اپنے جان کے خاطر اپنے گھر بار سب چھوڑ کر بے سر و سامان گھروں سے پہاڑوں کی طرف نکل گئی، چونکہ بہت خطرناک حالات تھی، اوپر سے بارش برس رہی تھی، نیچے سے دریا کے پانی میں اضافہ ہو رہا تھا، چونکہ پتھریلی پہاڑیں ہیں ادھر زیادہ تر، تو ادھر سے سلائیڈنگ بھی آ رہی تھی۔ تو ایک چیخ و پکار کا لمحہ تھا، جب مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جی۔ بڑی مشکل حالات تھی، لوگوں کے بچوں کی چیخ و پکار، بڑی المناک حالات تھی۔ میرا دل بہت زیادہ خفا ہو، چونکہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ الحمدللہ اس بات پر ہم اللہ کا شکر گزار ہے کہ اس علاقے میں انسانی جان کا ضیاع بہت کم ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی ان ٹیم کو بتایا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم خود ان کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکے ان کی مدد کریں گے۔ میں نے خود بھی بزرگوں اور بوڑھے بیمار معذوروں کو خود اپنے کندھوں سے اٹھایا، میرے جوانوں کو بھی حوصلہ مل گیا، اور ان نے بھی خود ان کا سامان، ادھر جو بیمار تھے، بچے تھے، بوڑھے وغیرہ، سب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر
ان کو یہ خدمت میں مزہ آتا تھا اور ان کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور محفوظ مقام تک لے جاتی تھی. تو میں اپنی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اپنے افسران بالا کی بہت شکر گزار ہوں, اور وقتاً فوقتاً ہمارے افسران بالا صاحبان نے بھی مجھے داد دی اور مجھے میرے حوصلہ افزائی اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی کی. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مصیبت کی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نفیس افسران صاحبان سے نوازا ہے. ڈی پی او صاحب ضلع سوات خود مجھ سے رابطے میں رہا, ڈی آئی جی صاحب خود بھی ادھر میرے جوانوں کا حوصلہ دینے کے لیے ادھر ہی دشوار گزار پہاڑوں سے خود پیدل ادھر آ کر پہنچا اور مجھے داد دی اور ہمارے حوصلہ بڑھایا. تو پھر جب ہمارے افسران صاحبان نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور انہوں نے یہ ہدایت جاری کی تو ہم نے ان کی ویژن کے مطابق کام کیا اور دن رات ایک کر کے لوگوں کی آمد و رفت میں ان کے لیے آسانی پیدا کی. ان کا سامان خود اپنے کندھوں پر لا کر ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بھی مقامی لوگوں کے ساتھ راشن وغیرہ سب اپنے کندھوں پہ لاد کر محفوظ مقام تک گاڑی وغیرہ تک پہنچانے میں ان کی مدد کی. بالکل جی, سب سے پہلا تو میرا یہی پیغام ہے سارے محکموں والے کو, سب سے پہلے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور مصیبت اور دکھ کی اس وقت میں اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کی چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اور یہ ہمارا محکمہ پولیس, میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں محکمہ پولیس سے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میں دکھ کی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہوں اس میں, اور میرا ذاتی جذبہ بھی ہے کہ میں دکھ کی انسانیت کی خدمت کر سکوں. تو میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنی ٹیم پر کہ اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا. میں اپنے افسران بالا صاحبان ہمارا ایس ایچ او صاحب بحرین نے بھی وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ رابطے میں رہا. اسی طرح ہمارے ڈی پی او صاحب, ڈی ایس پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ہمارا پولیس لائن کا آر آئی صاحب خود بھی ادھر آ کر کوئی فون پر ہمارا حالات پوچھتے اور ہمیں داد دیتے تو ہمارا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا. اور ہمیں سارے لوگوں سے میرا یہ اپیل ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ در ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں اور ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. بس انشاءاللہ ابھی تو تقریباً زیادہ تر مقامات پر روڈ کھولنے کے قریب ہے. انشاءاللہ ہم ہمارے ڈی پی او صاحب اور ڈی جی صاحب کی طرف سے جو راشن وغیرہ ادھر سے سپلائی ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مجبور لوگوں کی اس طرح کوئی یتیم ہو, بیوہ ہو, انشاءاللہ ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے. اور میرے نوجوان بھی اسی بلاکیج میں جہاں پر گاڑی ایک طرف سے جا سکتے دوسری تھی نہیں, تو میرے نوجوان جہاں جگہ جگہ پر میں نے کھڑی کیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو, تو سہولت کے لیے میں نے جگہ جگہ کھڑی کی. انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم اپنے جان کی بازی لگا کر اس قوم اس ملک کی خدمت کریں گے. اور میرا ٹیم جو ہے بالکل ہر ٹائم میرے ساتھ بالکل کھڑے ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے جس طریقے سے بھی ہو. ہم منکیال میں ایک عارضی بلڈنگ میں تھے تو اس دریا کی بے رحم موج نے اس کی بھی اپنی لپیٹ میں لے کر وہ بہا کے لے گیا. ہم خود بھی متاثر ہیں, لیکن میں نے اپنے جوانوں کو بتایا ہے کیونکہ میں اس علاقے کے بحیثیت انچارج ہوں تو تقریباً 25-26 کلومیٹر میرے ساتھ یہ علاقائی حدود ہے. اس میں دشوار گزار پہاڑوں کا سلسلہ ہے, بڑھئی سیرے وغیرہ, ادھر بالا کوٹ, ہریانئی, پشمال سب. تو میں نے میرے ساتھ جتنا ٹیم ورکر ہے, میری پولیس نوجوان ہے, میں نے ان کو بتایا جہاں جگہ تک ممکن ہو اپنے آپ کو پہنچائے اور سب سے پہلے ہمیں دکھ کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یہی میرا ذاتی جذبہ بھی ہے اور شکر الحمدللہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں اپنے افسران صاحبان پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے داد دیتے ہیں, میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بیسیکلی میں گورا شہر کے قریب رہتا ہوں, 3-4 کلومیٹر آگے پکاری گاؤں کا نام ہے, ادھر ہی رہتا ہوں. ادھر تو میں خود بھی مسافر ہوں بحیثیت انچارج علاقہ. یہی تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں مصیبت کی اس گھڑی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو میں نے اور میری ٹیم نے ان کے ساتھ بھرپور محنت کی, ان کے ساتھ مدد کی اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور میں ان تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں, مدین سے لے کر گبرال تک یہاں جو بھی علاقے ہے سارے, ابھی تو مجھے نام تک یاد نہیں ہے, لیکن اس علاقے کا جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کا تہی دل شکر گزار ہوں جس نے وقتاً فوقتاً ہماری ٹیم کو داد دی, دونوں ہاتھوں سے ہمیں سلوٹ کیا اور ہمیں سلوٹ کرتے ہیں. اور سوات پولیس, منکیل پولیس زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں. تو بہت ساری دعائیں بھی لوگوں نے دی, اللہ قبول فرمائے. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں داد دیا اور ابھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو میں بے حد شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ یہی میرا ارادہ ہے, یہی میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ انشاءاللہ میں ضلع سوات اور KPK پولیس کا اپنی ٹیم کے ہمراہ انشاءاللہ میں ان کا نام روشن کروں گا. تھینک یو. جی ناظرین, ہر ایک محکمے میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو شدید تنقید کا نشانہ پورے محکمے کو بنایا جاتا ہے. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر کسی پولیس افسر یا کسی پولیس جوان کے ساتھ تو میں ہوتی ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے. ہم صحافیوں کو بھی کئی بار پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے
پولیس کے ساتھ ہماری تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں اس کو ذاتی عناد بنا کر ڈپارٹمنٹ کو مسلسل جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں، اور جو ہے بے بنیاد اور من گھڑت خبروں سے ان کی جو ہے دل آزاری کرے۔ اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسماعیل اور گوہر زمان جیسے پولیس آفیسر اور دیگر ہمارے پولیس آفیسر جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور جو سیلاب کے دوران موجود تھے، ہمارے درمیان تھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو ان سنگلاخ چٹانوں پہ پار کر رہے تھے، تو انہوں نے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو احترام ہے وہ جو ہے عوام کے دل میں ابھی بنا دیا ہے، اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ نے عوام کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے موقع پر جب وہ سخت اور مشکل حالات میں ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کریں۔